معزز خواتین و حضرات، ہمارے محترم ناظرین کرام، آج حسب وعدہ 6 بجے ہم تو نہیں آ پائے، لیکن کوششیں جاری رہیں اور شکر ہے کہ اللہ کا نیٹ ورک ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور ہم آپ کے روبرو ہیں۔ لگ بھگ 6:34 ہوئے ہیں۔ آج آپ جان رہے ہیں، آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے ہمارے آج کے مہمان ہیں خالد ندیم بدایون جی، اور ان کا تعلق بدایون سے ہی ہے۔ بنیادی طور پہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور کمال ہے کہ یہ حکیم یہ ساری باتیں ہوں گی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام علمی ادبی پروگرام ہے اور ہر شام ہم کسی نہ کسی مہمان کو آپ کے روبرو کراتے ہیں اور ان سے اور کسی نہ کسی سے ہم فیصلہ ہوتے ہیں۔ آج ہم ان کی جو بھی یہ نعت کہتے ہیں، بہت ساری شاعری اور بچوں کے لیے بھی لکھتا ہے۔ تو میں آپ ناظرین اور سامعین کا شکریہ کرتے ہوئے آج کے مہمان خالد محترم، آپ کا بہت بہت ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور اس تحریک کے پروگرام میں حاضر ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس شخصیت کو جہاں ہم دیکھ پا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم کچھ علمی لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا نئی سفر ہے تعلیمی اور تربیتی، کہاں کیسے آپ نے وہ مراحل آج جس عمر کے زینے میں آپ ہیں کچھ اچھا ہے، لیکن وہ ابتدائی مراحل کس گاؤں میں، کس شہر آپ سیڑھیاں چڑھی ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ میری اس وقت عمر 61 سال ہے اور پچھلے سال 2019 میں میرا ریٹائرمنٹ بیسک ٹیچر کے حیثیت سے ہیڈ ماسٹر کے عہدے سے ہوا ہے۔ میرا شعری سفر کا آغاز 1974 سے ہوتا ہے اور 1974 میں جب میں ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلامیہ کالج میں داخلہ میں نے لیا، وہاں پر دلاور فگار بدایونی جو ڈھکا چھپا نام نہیں ہے، وہ پاکستان جانے کی تیاری میں تھے اور میں اس میں کالج میں قدم رکھ رہا انہی کے ساتھی ایک شفیع احمد خان صاحب پیام ککرالوی مرحوم وہاں پر اردو کے لیکچرر تھے اور وہ ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے۔ اس دوران ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ڈاکٹر اسد بدایونی اور حسین احمد فریدی چاند، خالد بدایونی اور دیگر اور بھی بہت سے ساتھی تھے جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے روزی روٹی کی تلاش میں کوئی کہیں ادھر ادھر ہو گئے، اور میں بھی روٹی روزی کی تلاش میں بمبئی چلا گیا تھا۔ وہاں شربت کا کاروبار کیا اور دیگر اور کاروبار کیے، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں اسٹیبلش ہوا، اور اس دوران میں نے اپنی شاعری کا سفر بھی جاری رکھا اور تعلیم کا سفر بھی جاری رکھا۔ انٹر کا امتحان میں نے وہیں سے آ کر اسلامیہ کالج سے ہی دیا اور اس کے بعد آگرہ یونیورسٹی سے میں نے بی اے کیا۔ بی اے کرنے کے بعد میرے استاد گرامی 4 سال کے بعد مجھ سے رخصت ہو گئے اور وہ مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور انہی کی شعری درسگاہ میں رہ کر میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ آج تک میرے کام آ رہا ہے، اور میں اسی کی روشنی میں اپنے شعری سفر کو طے کر رہا ہوں۔ حضرات، میں آپ کو ایک بات اور واضح کراؤں،
ڈاکٹر اسد بدایونی کی ذات گرامی سے کوئی غیر متعارف نہیں ہے. ڈاکٹر اسد بدایونی اس وقت شعر و سخن کی حیثیت سے مجھ سے سینئر تھے تقریباً 1 سال، اور 1 سال سینئر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شمع جیسے، تحریک جیسے رسائل میں ان کا کلام چھپتا تھا. انہوں نے ہی ہمیں رسائل میں چھپنے کا شوق دلایا اور ہم بھی رسائل میں چھپنے لگے، اخبارات میں چھپنے لگے. خالد بدایونی جو کہ بیڑی 92 اور بیڑی 64 کے مالک تھے، وہ صاحب حیثیت تھے، وہ بھی ہمارے ساتھی تھے، اور ڈاکٹر اسد بدایونی کے بھی ساتھی تھے. ہم تینوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم ایک اردو کا اخبار نکالیں. تو اردو کا اخبار نکالنے کی تیاری میں ہم لوگ لگ گئے. تقریباً 3-4 مہینے کے بعد ڈکلیریشن ملا، پرمیشن ملی، اور اس کے بعد ہم نے ماہنامہ روشن، جو خالد بدایونی صاحب کے والد کا نام تھا حاجی محمد روشن صاحب، تو انہی کے نام سے ہم نے یہ اخبار نکالنا شروع کیا. اخبار کی زیادہ عمر نہیں ہوئی، 1 سال 1.5 سال کے بعد وہ ماہانہ رسالے کی شکل میں تبدیل ہو گیا. اور جب ماہانہ رسالہ چلنے لگا تو 1 سال 1.5 سال کے بعد اس کو بھی ہمیں بند کرنا پڑا اور وہ تماہی ہو گیا. 3 مہینے کے بعد وہ رسالہ چھپنے لگا، جس میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک کے فنکاروں کی تخلیقات بھی اشاعت پذیر ہوتی تھی، جس میں بڑے بڑے شعراء جیسے مظفر حنفی اور یہ خلیل الرحمن اعظمی اور بہت سے بڑے بڑے شعراء حضرات کا کلام، اس کے کئی نمبر نکالے، فانی نمبر، غزل نمبر، جدید غزل نمبر، کئی نمبر بھی نکالے گئے. اور اس کے بعد یہ ندوۃ العلماء سے پڑھے ہوئے ہمارے دوست خالد بدایونی کے بھائی ڈاکٹر شمس بدایونی کا نام آپ نے نثر میں سنا ہوگا. وہ شمس بدایونی آ گئے اور انہوں نے وہ رسالہ اپنے ہینڈ اوور کر لیا، اور اس کے بعد وہ رسالے کی 3 سال انہوں نے بھی نکالا. تقریباً 5-6 سال میں اس اخبار سے لے کر اور اس 3 مہینے والے رسالے تک جو سفر طے ہوا، اس میں ہم لوگوں نے بے پناہ محنت کی. چونکہ اس وقت اشاعت کا کام کتابت کرنے کے بعد مستر پر لکھا جاتا اور پتھر کی پریسوں پر چھپا کرتا تھا. اس وقت میں ہم نے بڑا کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے. اور خط و کتابت کا ذریعہ تھا، خط و کتابت سے ہی سوالات جوابات ہوا کرتے تھے. تو 2 مہینے 1.5 مہینے میں سوال جواب ہوا کرتے تھے. غزلیں آنے میں ٹائم اور اس کے ساتھ تخلیق آنے میں ٹائم لگتا تھا، اس لیے اکثر و بیشتر یہ رسالہ لیٹ ہی ہو جاتا تھا. یہ سفر تو یہاں تک ہوا، اور اس کے بعد شاعری ہماری زندہ رہی. بمبئی پہنچنے کے بعد مجھے ہاشم نوگانوی صاحب سے ملاقات ہوئی اور دیگر اور شعراء حضرات سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد ایک سرکل بن گیا اور اکثر ادبی نشستوں میں میں وہاں جانے لگا. وہاں سے 15-16 سال گزارنے کے بعد میرا جب تک BA پرائیویٹ ہو چکا تھا اور BTC ٹریننگ بھی میں نے کر لی تھی. BTC ٹریننگ کرنے کے بعد میں نے جب ملائم سنگھ صاحب کا دور آیا اور ساپا سرکار آئی، تو انہوں نے اردو ٹیچر کی نوکریاں نکالی، اور اس نوکری میں اللہ کے فضل و کرم سے میرا پہلا نمبر تھا، اور میں ان کے انٹرویو میں پہلے نمبر پر پاس ہوا اور مجھے فوراً ملازمت مل گئی. اور اس دوران بھی شعری سفر جاری رہا، رسائل میں، اخبارات میں اور مشاعروں میں شرکت برابر جاری رہی، لوگوں سے ملاقاتیں جاری رہی. میرا ہر وقت ہر لمحہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، شعر و سخن کی گفتگو کرنے کا یہ ایک شغل ہمیشہ سے رہا ہے، اور آج بھی یہ جاری ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میری تقریباً 6-7 کتابیں ابھی تک منظر عام پر آ چکی ہیں، اور کچھ کتابیں آنے والی ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اور جو بھی سوال ہو آپ مجھے بتائیں. جی بے شک جتنی بھی ہم نے ابھی تک اور ہمارے ساتھ بہت سارے ناظرین
محمد سلمان، محمد اس کے بعد ہے شفیق آبدی صاحب ہے، اجے جمیم ہے، منصور ہے، نصرت علی صاحب ہے. تو یہ تمام تر دیکھ پا رہے ہیں. سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈیوائس جو ہو گیا ہے، ورنہ میں آواز آپ کی پھر گڑبڑ ہوئی. میری آواز بھی یہ اس لیے میں تھوڑا ایک میں نے رکھا ہے، خدا جانے اس کو. بہرحال میری آواز نہیں جاتی آتی رہتی ہے. یہی مصیبت. میں ایک بند کرتا ہوں. آج سمجھیے ڈیوائس میرا آن ہے، اس کے باوجود بہرحال میں یہ جان کر اس کو چینج کرنے کی سیٹنگ کروں. اس بیچ میں آپ نے جو ہے منظر عام تو یہ جو آپ نے تعلیمی اور تربیت آپ طے کرتے گئے سے آپ نے ماہنامہ روشن جاری کیا. تمام اپنے اس بیچ میں آپ کو شاید سے ملتا رہا. آپ نے کہا کہ میں جی 4 سال استاد کا ساتھ رہا، اور اس کے بعد یہ کتابوں کے ذریعے سے اور احباب کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے ہی سب کچھ سیکھا ہے. میں نے جتنا جو کچھ بھی مجھے تھوڑا بہت علم ہے وہ کتابوں کے ذریعے سے ہے. تو میں یہاں یہ بہت رپلائی ہو رہی ہے آواز. دیکھ لیں پھر سے کوشش کر لیں، آرام سے بات چیت تو چلتی رہے گی. دیکھ لیجیے زیادہ بہتر ہو جائے، سامعین کے لیے بھی فائدے مند، میرے لیے بھی فائدے مند. ابھی گڑبڑ ہے. نہیں ہو رہا. کوشش بہرحال کر رہا ہوں، لیکن آواز اب میرے خیال جی کچھ بہتر ہے. چلیے شکر ہے. میں تھوڑا لیکن ابھی بھی خرابی تو بند نہیں ہو پا رہا ہے. بڑا خوبصورت یہ جاری کیا تھا. کس طرح سے ہم ایک کر کے یہ مجھے دقت کر رہا ہے. بہرحال میں اس سفر بڑھاؤں گا. چونکہ بہت زیادہ ہیں تو میں چاہوں گا کہ جی میں پڑھتا ہوں. دیکھیں نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں کہ ہر ایک شے سے ہمیں مالا مال کرتی ہے. نعت بھی کچھ الگ رنگ سے دکھائی دے گی، شاید کسی قابل ہوئی ہو تو آپ کی سماعتوں کے حوالے. کہ ہر ایک شے سے
ہمیں مالا مال کرتی ہے، واہ ہر ایک واہ شے سے ہمیں مالا مال کرتی ہے، ادائے شان کریمی کمال کرتی ہے، سبحان ادائے اللہ شان کریمی کمال کرتی ہے۔ جو چڑیا ذکر نبی ڈال ڈال کرتی ہے، جو چڑیا ذکر نبی ڈال 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 کرتی ہے، شکاریوں کا وہ جینا محال کرتی ہے، ہائے ہائے شکاریوں کا وہ جینا محال کرتی ہے۔ اور یہ دیکھیں شیر حضرات کے خزانہ دین کا دے کر نہال کرتی ہے، خزانہ دین کا دے کر نہال کرتی ہے، عنایت آپ کی کتنا کمال کرتی ہے، زندہ عنایت باد آپ کی کتنا کمال کرتی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ وہ زندگانی فقط ہے حبیب داور کی، وہ واہ زندگانی فقط ہے حبیب داور کی، قدم قدم پہ جو قائم مثال کرتی ہے، سبحان قدم اللہ قدم پہ جو قائم مثال کرتی ہے۔ اور واہ یہ دیکھیں کہ دل و دماغ میں مدحت کے پھول کھلتے ہیں، دل و واہ دماغ میں مدحت کے پھول کھلتے ہیں، تیرے خیال کی خوشبو کمال کرتی ہے، تیرے خیال کی خوشبو کمال، غزل کے لہجے میں نعت ہوگی، آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ دل و دماغ میں مدحت کے پھول کھلتے ہیں، دل و دماغ میں مدحت کے پھول کھلتے ہیں، تیرے خیال کی خوشبو کمال کرتی ہے، تیرے خیال کی۔ اور جو دین کی راہ میں مشکل مقام آتے ہیں، جو دین کی راہ میں جو دین کی راہ میں مشکل مقام آتے ہیں، مدد ہمیشہ پیمبر کی آل کرتی ہے، مدد ہمیشہ پیمبر کی آل کرتی ہے۔ اور وہیں پہ ان کی عنایت کے باب کھلتے ہیں، وہیں پہ ان کی عنایت کے باب کھلتے ہیں، جہاں غریب کی جھولی سوال کرتی ہے، جہاں غریب کی جھولی سوال کرتی ہے، وہیں پہ ان کی عنایت کے باب کھلتے ہیں، جہاں غریب کی جھولی سوال کرتی ہے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے کہ وہ بس ہے شاہ مدینہ کے نام کی تکرار، وہ بس ہے شاہ مدینہ کے نام کی تکرار، میری زباں کو جو شیریں مقال کرتی ہے، میری زباں کو جو شیریں مقال کرتی ہے۔ اور وہ پہلے دن کی میرے کان میں پڑی آواز، وہ پہلے دن کی میرے کان میں پڑی آواز، تمام عمر میری دیکھ بھال کرتی ہے، تمام عمر میری دیکھ بھال کرتی ہے۔ اور غم حیات سے جب بھی ملول ہوتا ہوں، غم حیات سے جب بھی ملول ہوتا ہوں، نبی کی نعت طبیعت بحال کرتی ہے، نبی کی نعت طبیعت بحال کرتی ہے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمایا کہ صبا حضور سے جا کر یہ عرض کر دینا، صبا حضور سے جا کر یہ عرض کر دینا، تمنا دید کی دل میں اچھال کرتی ہے، تمنا دید کی دل میں اچھال کرتی ہے۔ اور میرے خیال کے آنگن میں احمد مختار، میرے خیال کے آنگن میں احمد مختار، تیرے درود کی خوشبو دھمال کرتی ہے، تیرے درود کی خوشبو۔ دیکھیے قافیے کہیں نب گئے ہو تو دیکھ لے شاید کہ تیرے کرم کی وہ دہلیز ہے مدینے میں، تیرے کرم کی وہ دہلیز ہے مدینے میں، ہر ایک گدا کے جو پورے سوال کرتی ہے، ہر ایک گدا کے جو پورے سوال کرتی ہے۔ اور میرے خیال کے آنگن میں احمد مختار، تیرے درود کی خوشبو دھمال کرتی ہے۔ اور مقطع پر آ گیا ہوں اس نعت کے، اور آپ کا حکم ہوگا تو ایک آدھ نعت اور پڑھوں گا۔ جی ضرور کہ وہ آ جناب کی طرز حیات ہے خالد، وہ آ جناب کی طرز حیات ہے خالد،
جو زندگی کو میری بے مثال کرتی ہے، جو سبحان زندگی اللہ، کو میری بے مثال کرتی ہے، ہر ایک شے سے ہمیں مالا مال کرتی ہے، ادائے شان کریمی کمال کرتی ہے، کمال ادائے اور ایک نعت پاک کے دیکھیے میں طالب علی جی طالب علی ہوں یا قمر الہدا ہوں، مہر ماشاء افروز اللہ صاحبہ ہوں، ڈارک سب گیری جانے صاحب ہوں، والے لوگ ہیں، محمد علی تاج ہوں، نصرت علی خان قاضی صاحب ہوں، یہ ماشاء تمام اللہ اور ہینا ملک صاحبہ ہوں، پاکستان سے میری ماشاء گفتگو اللہ کر رہی تھی وہ اللہ بتا رہی ہیں ریاض جیلانی صاحب ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اس کے علاوہ شفیق عابدی صاحب ہیں، بہت سارے جی جی ناظرین ہمارے ساتھ جڑے بڑا جا رہے ہیں، محترم وہی نام ہے، کہ شفیق عابدی صاحب کا بہت محترم نام ہے ہمارے یہاں۔ جی 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 تو یہ تمام تر ناظرین اور سامعین ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میری آواز زیادہ ایکو نہ ہو، جی آپ دوسری نعت مقبول جو ہیں وہ پڑھیں جب تک میں اور آواز کی بہتری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب بہت بہتر ہو گئی ہے ویسے۔ جی 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 ایک ہندی الفاظ میں نے نعت کہنے کی کوشش کی ہے، کئی واہ نعتیں واہ میں نے کہی ہیں ہندی میں، اور چونکہ ضرورت بھی ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ شعر نعت کے ہندی میں پیش کروں اور اس کے بعد اردو کا کلام پیش کروں۔ دیکھیں جی کہ جی بے شک بھوگول کرے گا نہ یہ وگیان کرے گا، بھوگول کرے گا نہ یہ وگیان کرے گا، پھر کاش میرے نینوں میں قرآن کرے گا، پھر کاش میرے نینوں میں قرآن کرے گا، اور مکتی جو مجھے حشر میں پردان کرے گا، نجات مکتی جو مجھے حشر میں پردان کرے گا، بیکنٹھ وہی میرا پرستھان کرے گا، بیکنٹھ وہی میرا پرستھان کرے گا، پل پل جو تیرے نام کا گڑگان کرے گا۔ تیسرا مطلب دیکھیں کہ پل پل جو تیرے نام کا گڑگان کرے گا، کوثر کا قیامت میں وہ پیپان کرے گا، کوثر کا قیامت میں وہ پیپان کرے گا۔ اور دیکھیں کہ سنسار کے دکھیوں کا ہے جو کشٹ نوارک، سنسار کے دکھیوں کا ہے جو کشٹ نوارک، جیون کی سمسیا کا سمادھان کرے گا، جیون کی سمسیا کا سمادھان کرے گا، اللہ اسے دے گا بڑی اونچی اپادھی، اللہ اسے دے گا بڑی اونچی اپادھی، ہردے سے پیمبر کا جو سمان کرے گا، ہردے سے پیمبر کا جو سمان کرے گا، اور سمراٹ کی پگڑی بھی اسی سر پہ بندھے گی، سمراٹ کی پگڑی بھی اسی سر پہ بندھے گی، سرکار کے چرنوں میں جو استھان کرے گا، سرکار کے چرنوں میں جو استھان کرے گا، اور مانو جو تیری جیونی پڑھ لے گا نظر سے، مانو جو تیری جیونی پڑھ لے گا نظر سے، دن رات وہی تیرا انوشٹھان کرے گا، دن رات وہی تیرا انوشٹھان کرے گا۔ اور مقطع بھی ملاحظہ فرما لیں اس میں کہ خالد تو اسی دوار پہ دوبارہ چلا جا، خالد تو اسی دوار پہ دوبارہ چلا جا، دکھ درد کا تیرے وہ سمادھان کرے گا، دکھ درد کا تیرے وہ سمادھان کرے گا۔ جی اور میں ایک نعت کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں حضرات کہ شان اللہ نے اس طرح بڑھائی تیری، شان اللہ نے اس طرح بڑھائی تیری، نعت قرآن کے پاروں میں سجائی تیری، نعت قرآن کے پاروں میں سجائی تیری، اور خاک پا آنکھوں میں جیسے ہی لگائی تیری، خاک پا آنکھوں میں جیسے ہی لگائی تیری، ساری دنیا میں تجلی نظر آئی تیری، ساری دنیا میں تجلی نظر آئی تیری، اور میں نے جب نعت فرشتوں کو سنائی تیری، میں نے جب نعت فرشتوں کو سنائی تیری، بولے مقبول ہوئی مدح سرائی تیری، بولے مقبول ہوئی مدح سرائی تیری، اور اہمیت اتنی میرے رب نے بڑھائی تیری، اہمیت میرے رب نے
اہمیت اتنی میرے رب نے بڑھائی تیری، عرش اعظم پہ ہوئی جلوہ نمائی تیری، عرش اعظم پہ ہوئی جلوہ نمائی تیری، اور ذات جب نور الہی سے سجائی تیری۔ اصل میں میری نعت کے کم سے کم 30 شعر 25 شعر ہوتے ہیں، ایک نعت 8 شعر کی 7 شعر کی نہیں ہوتی ہے، اکثر و بیشتر یہ ہوا ہے، ہوتے چلے جاتے ہیں تو میں نوٹ کرتا چلا جاتا ہوں، بہت خوب، وہ بعد میں اکٹھے ورنہ اکثر لوگ جو ہے 7-8 اشعار پر بس کر دیتے ہیں۔ ہاں بس کر دیتے ہیں، وہ نشان لگا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، جب آدمی کا ذہن بنتا ہے اور جب وہ شعر کہنے کی روش پیدا ہوتی ہے اس وقت لوگ قلم روک دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، قلم جاری رکھے اور اس میں سے انتخاب کر لے۔ اور یہاں تو نعت کے شعر جب ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر قلم رکتا نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہت شعر ہوتے ہیں، 28 شعر 25 شعر، یہ کہنے کے بعد میں پھر میں وہ یہ نہیں طے کر پاتا کہ اس میں سے کون سا شعر رکھوں اور کون سا ہٹا دوں، اس لیے سب شعر میں رکھ لیتا ہوں۔ دیکھیں جی ذرا سی لائٹ کا کرو، لائٹ ابھی کٹ گئی۔ اس بیچ میں میں دیکھ رہا تھا خالد صاحب آپ کی بہت ساری تصنیفات بھی ہیں، چاہے وہ محسن کونین ہو، زاد آخرت ہو، انوار کربلا ہو، انوار صابر ہے میرے خیال، اس کے بعد شان اعلی حضرت بھی ہے، انوار اسد بھی ہے، نگارشات بھی ہے، بہت کچھ کر گزرے ہیں آپ، غزلیں بھی بہت کہی ہیں، نعتیں بھی بہت کہی ہیں، تقریباً 14 کتابیں ابھی ترتیب تیار ہے، کمپوزنگ کی ہوئی تیار ہے، بس چھپنے کی دیر ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو اس میں جو شائع ہو چکی ہیں وہ اس وقت کہیں آپ کے آس پاس؟ میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، تو ہم اگر ان کا کور دیکھ پائیں، ان کا دیدار کر پائیں، جی ضرور، ابھی کراتا ہوں میں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے اور یہ بہت اچھا آپ باندھ بھی رہے ہیں، مطلب کس طرح سے کوششیں انسان جب کرتا ہے خود بخود حالات اس کے میں کہوں گا کہ فیور میں ہوتے ہیں، بہت اچھا لگ بھی رہا ہے۔ آپ نے چونکہ جب میں پڑھ رہا تھا آپ نے یعنی جو حکمت یا میں کہوں گا کہ باتیں کہی ہیں، جس طرح سے آپ نے پھر حکیمی بھی کی ہے، جی میں نے نہیں، میرے خاندان میں ہوتی آئی ہے، میں تو صرف اپنی پڑھائی میں لگ گیا، اس کے بعد مجھے حکمت کا کچھ پتہ نہیں کیا ہوا۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ حکیم خاندان سے میں وابستہ ہوں اور اسی خاندان سے میں ایک ذرہ ہوں، تو میرے دادا تھے، میرے پردادا تھے، یہ تمام حکیم مسرور احمد وجد بدایونی، حکیم سراج احمد صاحب، اور یہ حکیم اسرار احمد صاحب، حکیم فضیل احمد صاحب، یہ تمام لوگ جو تھے وہ بہت بڑے بڑے حکیم تھے ہمارے یہاں کے، اور انہوں نے بیرون ممالک تک کے مریضوں کو اچھا کیا ہے، اور اس کے بعد ان کا ایک بہ خاک سے بھی زیادہ کم، ذرے سے بھی زیادہ کم حیثیت کا ایک انسان باقی ہوں، باقی میری ددھیال کی جتنی فیملی ہے وہ سب بمبئی میں مقیم ہے۔ تو آپ خود اس وقت کون سا کاروبار ہے، مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد؟ ریٹائرمنٹ کے بعد شعر و شاعری، ارے واہ، بس اسی کی خدمت ہے، اور یعنی آپ نے دل لگائے رہتا ہوں۔ جی 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 یہی بات ہے، میرے کمرے کا بھی میں آپ کو دیدار کرا دوں گا تھوڑی دیر میں، لائٹ آ جائے تو۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ کے یہاں وہاں کہیں دو ڈیوائس تو نہیں کھلے ہیں؟ 2 ڈیوائس تو نہیں کھلے ہیں میرے خیال، نہیں ایک ہی ڈیوائس کھلا ہوا ہے۔ آواز اب صحیح آ رہی ہے آپ کی؟ بالکل صحیح ہے آواز آپ کی، کیونکہ میں تو اب لیپ ٹاپ بھی بند کر گیا، کیونکہ موبائل سے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس لیے موبائل اب رکھا ہوا ہوں ہاتھ میں، لیکن ابھی بھی مجھے اپنی ہی آواز گونج رہی ہے۔ نہیں اب بالکل صحیح ہمیں بالکل صحیح آ رہی ہے، ہمیں ان کو بھی ٹھیک آ رہی ہوگی جب ہمیں صحیح آ رہی ہے۔ ہاں اگر بہتری آ رہی ہے۔ جی جی تو اس بیچ میں چونکہ ہم سن رہے ہیں انشاءاللہ مزید اور بھی سنیں گے، اور آپ نے ڈبل ہو رہی ہے، ابھی مجھے آواز آ رہی ہے کہ آواز ڈبل ہو رہی ہے۔ آپ کو لگ رہی ہے، ہماری طرف سے تو نہیں ہے؟ نہیں، لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، سید ناطق جعفری صاحب ہمارے استاد رہے ہیں، اس وقت پرنسپل ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آواز ڈبل ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، میں ابھی گنجائش نکالتا ہوں بہتر ہونے کی۔ جی عشاء کی اذان بھی ہو رہی ہے ہمارے یہاں۔
جی تو ایک غزل بھی اگر ہو جائے جی جی اگر غزل ہو جائے آزان گی. اگر آزان ہو رہی ہے تو تھوڑی خاموشی برتیں. جی جی تو اذان کے بعد میں سناتا ہوں انشاءاللہ. جی جی ہاں جی جی بہتر. ہاں. آپ ہیں سکرین آپ پہ ہیں ٹھیک ہے نا. سکرین پہ ٹھیک ہے نا. آپ جب یہ آواز یہ ختم ہو جائے آزان گی ختم ہو جائے گی تو آپ جی جی غزل آپ پڑھیں گے غزل پڑھیں گے نعت؟ یا نعت؟ میں غزل پڑھ دوں پہلے اس نعت کو مکمل کر کے غزل شروع کروں گا. ہاں نعت ہاں مکمل کر نعت کے آپ مکمل کر غزل کے پڑھیں آپ جب غزل تک میں پڑھیں اس کو جب تک میں اس اور کو بہتر اور کر رہا ہوں کیونکہ بہتر کر سارے رہا ہوں کہہ رہے ہیں کیونکہ کہ سارے میری کہہ رہے آواز ہیں کہ گونج میری رہی ہے. آواز گونج رہی ہے. جی 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 کریے. ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں کر لیجیے. ٹھیک ہے آپ میں ہیں بھی آپ کے ٹھیک ہے ساتھ میں ہی بھی ہوں. آپ کے ساتھ ہی ہوں. جی جی میں پڑھتا رہوں گا اور آپ اس کو صحیح کر لیں جب تک. جی 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 شکریہ. جی شکریہ. جی سامعین و ناظرین حضرات، میں جہاں سے سفر نعت پاک کا میں نے رک گیا تھا تو وہیں سے میں پھر شروع کر رہا ہوں کہ شان اللہ نے اس طرح بڑھائی تیری، نعت قرآن کے پاروں میں سجائی تیری، اور خاک پا آنکھوں میں جیسے ہی لگائی تیری، ساری دنیا میں تجلی نظر آئی تیری، ساری دنیا میں تجلی نظر آئی تیری، اور میں نے جب نعت فرشتوں کو سنائی تیری، میں نے جب نعت فرشتوں کو سنائی تیری، بولے مقبول ہوئی مدح سرائی تیری، بولے مقبول ہوئی مدح سرائی تیری، اور اہمیت اتنی میرے رب نے بڑھائی تیری، اہمیت اتنی میرے رب نے بڑھائی تیری، عرش اعظم پہ ہوئی جلوہ نمائی تیری، عرش اعظم پہ ہوئی جلوہ نمائی تیری، اور ذات جب نور الہی نے سجائی تیری، ذات جب نور الہی نے سجائی تیری، ذات جب نور الہی نے سجائی تیری، مجھ کو ہر شے میں تجلی نظر آئی تیری، مجھ کو ہر شے میں تجلی نظر آئی تیری، اور اتنا کہہ دوں گا خدا سے کہ ہوں منگتا تیرا، اتنا کہہ دوں گا خدا سے کہ ہوں منگتا تیرا، کام آئے گی سرے حشر گدائی تیری، کام آئے گی سرے حشر گدائی تیری، اور تیری توصیف ہے اللہ کو راضی رکھنا، تیری توصیف ہے اللہ کو راضی رکھنا، تیری توصیف ہے اللہ کو راضی رکھنا، کون کر سکتا ہے دنیا میں برائی تیری، کون کر سکتا ہے دنیا میں برائی تیری، اور جسم و جاں روح تصور کے گلستاں مہکے، جسم و جاں روح تصور کے گلستاں مہکے، بو پسینے کی صبا لے کے جب آئی تیری، بو پسینے کی صبا لے کے جب آئی تیری، میں نعت یہیں سے حضرات گرامی، میں تحریک بقاء اردو کے پیج سے آج لائیو ہوں، اور یہ بڑی کرم نوائی ہے ان کی، ہمارے تمام ساتھیوں کی جو حضرات اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس پیج سے جڑے ہوئے ہیں،
اور مجھے سن رہے ہیں بڑی محبتوں کے ساتھ اور داد و تحسین سے نواز رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت. اور میں اپنا سفر جاری رکھتا ہوں. جناب عرفان صاحب نے مجھے دعوت دی، میں ان کا بہت ممنون و مشکور ہوں. عرفان صاحب بہت ہی فعال شخصیت ہے اور روزانہ ایک شخصیت کو بلا کر اور اس کا پوری طریقے سے تعارف کراتے ہیں، اس کے کلام کو سنواتے ہیں، اس کے خیالات کا ہم لوگوں سے رابطہ قائم کراتے ہیں. حضرات بہت بہت گرامی، شکریہ. جناب عرفان صاحب کا میں غزل مشکور و ممنون ہوں. جی میں غزل کے کچھ شعر پڑھوں، اجازت ہے؟ جی جی بے شک بے شک. پہلے آسان غزل پھر مشکل غزل، دونوں غزلیں. واہ. انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد بات چیت آگے بڑھے گی. کہ کیا بتاؤں جو حال ہے میرا، کیا بتاؤں جو حال ہے میرا، اب تو جینا محال ہے میرا. اب تو جینا محال ہے میرا، اور دن مہینہ نہ سال ہے میرا. دن مہینہ نہ سال ہے میرا، یہ مقدر کمال ہے میرا، یہ مقدر کمال ہے میرا. اور دیکھیں کہ شہرتیں مل رہی ہیں لوگوں کو. عرفان صاحب ملاحظہ فرمائے کہ شہرتیں مل رہی ہیں لوگوں کو، اور سارا کمال ہے میرا، اور سارا کمال ہے میرا. شہرتیں مل رہی ہیں لوگوں کو اور سارا کمال ہے میرا. اور آپ کتنے بدل گئے ہیں اب، آپ کتنے بدل گئے ہیں اب، آپ کتنے بدل گئے ہیں اب. آپ کو بھی ملال ہے میرا، آپ کو بھی ملال ہے میرا. آپ کتنے بدل گئے ہیں اب، آپ کو بھی ملال ہے میرا. اور دیکھیں کہ روز آتے ہو تم تصور میں، روز آتے ہو تم تصور میں، روز آتے ہو تم تصور میں. تم کو کتنا خیال ہے میرا، تم کو کتنا خیال ہے میرا. روز آتے ہو تم تصور میں، تم کو کتنا خیال ہے میرا. اور صرف تم ہی دکھائی دیتے ہو، صرف تم ہی دکھائی دیتے ہو. آئینے میں کمال ہے میرا، آئینے میں کمال ہے میرا. اور آگے کیا رنگ ہو خدا. یہ شعر ملاحظہ فرمائیے. تمام سامعین سے درخواست گزار ہوں اگر پسند ہو تو دعاؤں سے نوازیں. کہ صرف تم ہی دکھائی دیتے ہو، آئینے میں کمال ہے میرا. آگے کیا رنگ ہو خدا جانے، آگے کیا رنگ ہو خدا جانے. خون اب تک تو لال ہے میرا، خون اب تک تو لال ہے میرا. آگے کیا رنگ ہو، آگے کیا رنگ ہو خدا جانے. خون اب تک تو لال ہے میرا، آگے کیا رنگ ہو خدا جانے. خون اب تک تو لال ہے میرا. اور تم بتاؤ جیوں کہ مر جاؤں، تم بتاؤ جیوں کہ مر جاؤں. تم سے بس یہ سوال ہے میرا، تم سے بس یہ سوال ہے میرا. اور آگے کیا رنگ ہو خدا جانے. خون اب تک تو لال ہے میرا، خون اب تک تو لال ہے میرا. اور یہ بھی انصاف دیکھیے خالد، یہ بھی انصاف دیکھیے خالد. مچھلیاں اس کی جال ہے میرا، مچھلیاں اس کی جال ہے میرا. شہرتیں مل رہی ہیں لوگوں کو اور سارا کمال ہے میرا، اور سارا کمال ہے میرا. بہر چھوٹی کہاں سے لائی ہے، آپ سے یہ سوال ہے میرا. جی بہت شکریہ. سید ناطق جعفری صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یہ سب ان بزرگوں سے ہی سیکھتا رہتا ہوں اور اب آتی رہتی ہے میرے پاس. میں دیکھیں یہ ابھی یہ جو بزم اردو ہے وہ دبئی کی ایک انجمن، وہاں اس میں مشاعرہ ہوا تھا طرحی، اس میں سلیکشن تھا، انعام تھا، تمام باتیں تھی. تو وہ میں نے بھی ایک اندھیرے میں تیر چھوڑ دیا تھا. تو وہ 35 غزلیں سلیکٹ ہوئی تھی، ان 35 میں یہ غزل بھی میری سلیکٹ ہو گئی تھی. لیکن وہ بعد میں جو یہ سسٹم نیا جو چلا ہے اس کا لائق کا، تو وہ فرضی لائق پہنچ کے
وہ لوگوں کے زیادہ پہنچ گئے اور میرے کم پہنچ گئے، تو اس لیے میں ہار گیا، وہ جیت گئے۔ غزل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دیکھیے، عشق سے جب آشنا، مصرع آیا تھا وہاں سے کہ جو تماشا کرنے آیا خود تماشا ہو گیا۔ جی، اس مصرے پر میں نے کہا خود تماشا ہو گیا۔ عشق سے جب آشنا حسن زلیخا ہو گیا، عشق سے جب آشنا حسن زلیخا ہو گیا، مصر کے بازار میں یوسف کا سودا ہو گیا، مصر کے بازار میں یوسف کا سودا ہو گیا۔ اور عشق کی رعنائیوں سے آپ کیا واقف ہوئے، عشق کی رعنائیوں سے آپ کیا واقف ہوئے، گفتگو میں آپ کی انداز پیدا ہو گیا، گفتگو میں آپ کی انداز پیدا ہو گیا۔ اور چاند تاروں سے نہ مٹ پایا اندھیرے کا وجود، چاند تاروں سے نہ مٹ پایا اندھیرے کا وجود، ایک جگنو کے چمکنے سے اجالا ہو گیا، ایک جگنو کے چمکنے سے اجالا ہو گیا۔ چاند تاروں سے نہ مٹ پایا اندھیرے کا وجود، ایک جگنو کے چمکنے سے اجالا ہو گیا۔ اور یہ کرشمہ، اور گرہ کا شعر ملاحظہ فرمائے تضمین کا، کہ یہ کرشمہ ہم نے دیکھا، یہ کرشمہ ہم نے دیکھا بزم فتنہ ساز میں، یہ کرشمہ ہم نے دیکھا بزم فتنہ ساز میں، جو تماشا کرنے آیا وہ تماشا ہو گیا، جو تماشا کرنے آیا وہ تماشا ہو گیا۔ یہ کرشمہ ہم نے دیکھا بزم فتنہ ساز میں، جو تماشا کرنے آیا خود تماشا ہو گیا۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ میرے اس کے درمیان ویسے کہاں تفریق تھی، میرے اس کے درمیان ویسے کہاں تفریق تھی، ناگواری کا سبب تو تلخ لہجہ ہو گیا، ناگواری کا سبب تو تلخ لہجہ ہو گیا، میرے اس کے درمیان ویسے کہاں تفریق تھی، ناگواری کا سبب تو تلخ لہجہ ہو گیا۔ اور کم نہ تھی یوں بھی تو خالد عشق کی نئے رنگیاں، کم نہ تھی یوں بھی تو خالد عشق کی نئے رنگیاں، آپ کے آنے سے موسم اور سہانا ہو گیا، آپ کے آنے سے موسم اور سہانا ہو گیا۔ شکریہ ذرا نوازی جی، اب اور حکم فرمائے جو بتائیں۔ بہت خوب، آپ اپنا مائک میوٹ کریں 2 منٹ۔ ہاں، تو ابھی تک جتنی بھی گفتگو رہی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور اب مجھے واقعی میری آواز ایکو نہیں آ رہی ہے، اب ہمارے ناظرین بتائیں گے تاکہ میں بولتا بھی رہوں۔ بہت عمدہ، زاہد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب، اور اس بیچ میں مرزا عبد القیوم ندوی صاحب ہمیں پذیرائی کر رہے ہیں، ہماری پذیرائی کر رہے ہیں، ہمیں داد و تحسین سے نواز رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ طالب علی شاہدہ صاحب بھی اور ہینا ملک بھی آپ کو دعوت دے رہی ہیں کہ آپ کو ایک پروگرام ہمارے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اور اسی طرح بہت خوبصورتی سے یہ سفر الحمدللہ طے بھی ہو رہا ہے، بہت اچھا بھی لگ رہا ہے۔ زکیہ شیخ جو ہے وہ بھی آپ کو داد و تحسین سے نواز رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک، اب میری آواز میرے ہی دوست یا احباب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک آ رہی ہے، وہاں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید موبائل 2 کھلے ہیں، شاید، اب خدا جانے ایسا نہ ہو تو تب بھی بہتر ہے، کیونکہ آپ کی آواز میوٹ ہے، بہرحال آپ ابھی میوٹ ہی رہیں تاکہ میں کچھ 2-4 باتیں کر پاؤں اور آپ اچھے سے سن بھی پائیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہر شام ہم اسی طرح روز ایسی شخصیت کو لاتے ہیں جنہوں نے علم و ادب میں اپنا وقت دیا ہو اور اپنی خود کی جو ہے زندگی کے جو نتائج ہیں، جو تجربات ہیں، جو مشاہدات ہیں، وہ انہوں نے کسی نہ کسی صورت میں حاصل کیے ہوتے ہیں، اور ان کا ایک طویل علمی ادبی سفر رہا ہے۔ 61 سالہ ان کی زندگی، انہوں نے 61 بہاریں دیکھی ہیں زندگی کی، بہت خوبصورتی سے انہوں نے جن علمی ادبی لوگوں کا ذکر بھی کیا اپنے سفر میں، کن کن لوگوں سے ملے، اٹھے بیٹھے اور شعری نشستیں پڑھیں
اور پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ جو سفر ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، ورنہ لوگ جو ہیں یا تو قلم چھوڑ دیتے ہیں یا سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ادیب کا کمال یہی ہے، شاعر کا کمال یہی ہے کہ وہ تادم مرگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے. اور یہی کمال ہمارے ان شاعرات یا شاعروں کا بھی ہے جو آج کی دنیا میں جی رہے ہیں. انہی میں سے ایک ہمارے درمیان ہے آج خالد ندیم. خالد ندیم صاحب، آپ نے بے شمار کام کیے ہیں، غزلیں تحریر کی ہیں، نثر کے حوالے سے بھی کوئی کام کیا ہے یا نہیں؟ اب آپ اپنا مائک آن کریں پھر بولیں. مائک آن کریں پہلے، مائک 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 مائک. ہاں ہاں. نثر کے حوالے سے بہت کم کام ہے کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہے، شاعری سے وقت نہیں مل پاتا. میں نے بہت کم کام کیا ہے، لگ بھگ 1 کتاب کے قریب میٹر میرے پاس ہے ابھی. مختلف موضوعات پر مضامین ہیں اور کچھ شعراء پر ہیں، کچھ ادیبوں پر ہیں، بس یہی اتنا ہی ہے. اور کچھ دیباچے مقدمے یہ سب لکھے ہیں، باقی اور کچھ نہیں. میری کتابوں کی میں آپ کن اپنے دوستوں یا جو ہم کہیں گے کہ عزیز شاگردوں کن کتابوں پہ لکھے ہیں کچھ یاد ہیں؟ ایسے ہی ایک تو ہمارے یہاں بہت کافی پہلے کی بات ہے، مجھے زیادہ یاد بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے لکھ کے اپنے دے دیے اور چھوڑ دیے. وہ میرے پاس ان کو جمع کیجیے گا، رف کاپیاں تو شاید ہوں گی نہیں، ورنہ ضائع زیادہ ہو گیا. دیکھیں میں آپ کو کتابیں کا ذکر کر رہے تھے تو میں آپ کو دکھا دوں. دیکھیے یہ محسن کونین، محسن کونین ہے، اور اس کے بعد میں یہ انوار کربلا ہے. زندہ باد زندہ باد. انوار کربلا، اور یہ زاد آخرت ہے. دیکھیں واہ واہ، زاد آخرت. بہت خوب. اور یہ میں ہفتے واری 15 دن میں ایک نشستیں کراتا تھا ترئی. اس میں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ترئی نشستوں کو اشاعت پذیر کیا جائے. تو 7 ترئی مشاعرے میں نے اس میں قلم بند کیے، سب 7 ترئی مشاعرے اس میں اکٹھے کیے. جی جی. تو ترئی مشاعروں میں ترئی غزلیں ہی ہیں، اور جو لوگ شامل ہوئے انہی کی غزلیں ہیں، باقی دوسری غزلیں نہیں ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا یہ چھوٹی کتاب کی شکل میں ہے، لیکن ہے بڑی بھی اس کا ایڈیشن ہے. یہ آپ کی شان اعلی حضرت. جی جی جی. واہ. منظوم. جی منظوم. جی یہ انوار صابر. انوار صابر یہ بھی مناقب کا مجموعہ ہے. بہت خوب. ہاں، اور کچھ کتابیں دور ہیں، نگارش ہاتھ کے قریب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ جو آپ نے کربلا کے حوالے سے اس میں سلام یا منقبت ہوں گے. مناقب ہیں سب. مناقب ہیں، سلام ہے. کسی ایک سے ہمیں بھی فیضیاب ہونے کا شرف. جی بالکل بالکل. اب آپ کے نام سے جو پیج کھل جائے گا وہی سنا دوں گا. جی دیکھیں جو پیج کھلا وہی سنا رہا ہوں. دیکھیں تذکرہ منقبت کے کچھ شعر ہیں کہ تذکرہ جب کرنے لگتی ہے زباں شبیر کا، تذکرہ جب کرنے لگتی ہے زباں شبیر کا، روح کو بھی ہونے لگتا ہے گما شبیر کا. روح کو بھی ہونے لگتا ہے گما شبیر کا. اور یہ نہ پوچھو آستانہ ہے کہاں شبیر کا، یہ نہ پوچھو آستانہ ہے کہاں شبیر کا، عاشقوں کے دل کے اندر ہے مکاں شبیر کا. عاشقوں کے دل کے اندر ہے مکاں شبیر کا. اور شہریارے دو جہاں ہے پاسباں شبیر کا. شہریارے دو جہاں ہے پاسباں شبیر کا، کوئی دشمن کر نہ پائے گا زیاں شبیر کا. کوئی دشمن کر نہ پائے گا زیاں شبیر کا. اور جھولیاں بھرتا ہے سب کی آستاں شبیر کا. جھولیاں بھرتا ہے سب کی آستاں شبیر کا. اس لیے ہے نام انی سے بے کساں شبیر کا. اس لیے ہے نام انی سے بے کساں شبیر کا. اور دیکھ کر ایثار تقوی بندگی مہر و وفا، دیکھ کر ایثار تقوی بندگی مہر و وفا، خود قصیدہ پڑھنے لگتی ہے زباں شبیر کا.
زندہ خود قصیدہ پڑھنے لگتی ہے زباں شبیر کا. بہت اور نوازش کرم کہ تشنگی سے لب سفر میں خشک جب ہونے لگے. تشنگی سے لب سفر میں خشک جب ہونے لگے، نام ہونٹوں پر سجا لو بے گماں شبیر کا. نام ہونٹوں پر سجا لو بے گماں شبیر کا. اور فاطمہ کی انجمن سے کربلا کی گود تک. فاطمہ کی انجمن سے کربلا کی گود تک ایک بھی لمحہ نہیں ہے رائے گاں شبیر کا. ایک بھی لمحہ نہیں ہے رائے گاں شبیر کا. اور کیوں کسی کو ہم سنائیں داستان رنج و غم. کیوں کسی کو ہم سنائیں داستان رنج و غم. نام ہے جب چارے بے چارگاں شبیر کا. نام ہے جب چارے بے چارگاں شبیر کا. اور رحمتیں ہیں پیچھے پیچھے عظمتیں ہیں ساتھ ساتھ. رحمتیں ہیں پیچھے پیچھے عظمتیں ہیں ساتھ ساتھ. آ رہا ہے کربلا میں کارواں شبیر کا. آ رہا ہے کربلا میں کارواں شبیر کا. پشت پناہی کر رہی ہے رحمت. دیکھیں کہ رحمتیں ہیں پیچھے پیچھے عظمتیں ہیں ساتھ ساتھ. گفتگو آ رہا ہے کربلا میں کارواں شبیر کا. اور گفتگو میں نکہتوں کے ساتھ لذت آ گئی. گفتگو میں نکہتوں کے ساتھ لذت آ گئی. نام نامی آ گیا جب درمیاں شبیر کا. نام نامی آ گیا جب درمیاں شبیر کا. اور منقبت پڑھتا ہوا جب جاؤں گا پیش خدا. منقبت پڑھتا ہوا جب جاؤں گا پیش خدا. سب کہیں گے آ گیا یہ مدح خاں شبیر کا. سب کہیں گے آ گیا یہ مدح خاں شبیر کا. کس قدر ثابت قدم تھے رہ گزارے زیست میں. کس قدر ثابت قدم تھے رہ گزارے زیست میں. جب مشیت لے رہی تھی امتحان شبیر کا. جب مشیت لے رہی تھی امتحان. مقطع دیکھ لے کہ رنج خالد اس لیے نزدیک آتے ہی نہیں. رنج خالد اس لیے نزدیک آتے ہی نہیں. میرے دل میں ہے فقط درد نہا شبیر کا. میرے دل میں ہے فقط درد نہا شبیر کا. بہت بہت عمدہ. اللہ جزا عطا کرے بہترین کلام اور اتنے ہی اچھے انداز پڑھ بھی رہے تھے اور یقین جا کے بہت ہی محظوظ ہوئے ہمارے ناظرین بھی. عمدہ گفتگو کہہ رہے ہیں مراد علی صاحب سعودی عرب سے. اور محمد تاج علی جو ہیں یہ ہمیں نواز رہے ہیں. بہت خوش ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. محمد سلمان حسن صاحب بھی اور عرفان صاحب بڑی خدمت کر رہے ہیں. خدمت تو کچھ نہیں ہے, بس کوششیں کر رہے ہیں. محمد علی تاج صاحب یہ سفر سہانا بنتا رہے, حسین ہوتا رہے. تمیم علی بھی آپ کو بہت عمدہ کلام کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم. بہت تو بہت بہرحال یہ عمدہ شکریہ. گفتگو جو ہے ہوتی رہی ہے, آئندہ بھی ہوتی رہے گی. جی جی بالکل جاری رہے گی. جب آپ یاد کریں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنے ہم اثروں کے بھی کچھ نام بتائیں. جی میرے ہم اثروں میں اس وقت موجود بدایوں میں یا پورے آل اوور جو مجھے یاد آتے ہیں. جہاں بھی آپ ادبی نشستیں کرتے رہے, جو دوست احباب رہے آپ کے ساتھ اس سفر میں. جی تو میں عرض کروں بدایوں میں نسیم رزاق صاحب تھے. وہ ابھی دہلی میں مقیم ہے. ملاقات کبھی جگہ گاہے ہو پاتی ہے. ویسے جب بھی وہ آتے ہیں تو میری ملاقاتوں سے طویل گفتگو رہتی ہے, ملاقات بھی رہتی ہے. اور اس کے علاوہ بدایوں میں جناب سمر بدایونی اور جناب رونق راہی بدایونی, جناب صادق علاپوری, جناب احمد امجدی قادری بدایونی, اشفاق بدایونی, یہ تمام حلقہ میرا ہے. اور اس حلقے میں بیٹھنا اٹھنا بھی رہتا ہے. ان کے ساتھ مشاعرے بھی پڑھتا رہتا ہوں. جی حسیب سوز صاحب سے بھی کبھی کبھی ملاقات رہتی ہے میری.
یہاں سے قریب 14 کلومیٹر ایک قصبہ ہے علاپور، وہاں رہتے ہیں وہ، اور عزم شاکری سے کئی مشاعروں میں مجھے بھی شرف حاصل ہے کہ حسیب سوز صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ایک دو محفلوں میں. بہت جی ہاں، بہت اچھا، بہت اچھا. تو بہت ہی عزم شاکری کے ساتھ کئی جی. مشاعرے میں نے پڑھے، عزم شاکری کے ساتھ بھی پڑھے میں نے، اور تمہارے یہ سہراب صاحب ککرالوی ہیں، اور شہریار چاند صاحب ہیں، اور آبشار آدم ککرالوی ہیں. یہ سب لوگ میرے ساتھی ہیں، اور ان کے ساتھ مشاعرے اکثر و بیشتر میں نے پڑھے ہیں. ندیم فروخ کی نظامت میں بھی میں نے مشاعرہ پڑھا ہے، اور کئی مشاعرے پڑھے ہیں، بمبئی میں پڑھے ہیں میں نے. اور بمبئی میں اس وقت بمبئی میں میرے ایک ساتھی ہیں عالم نظامی، عالم نظامی صاحب، جی نام شاید سنا ہو آپ نے. ہاں جی ہاں جی عالم نظامی صاحب کے ساتھ کئی مشاعرے میرے اتفاق ہوئے بمبئی میں. جو سائن کولیواڑا کی طرف ہوا تھا فیسٹیول، اس میں بھی میں ابھی پچھلے سال گیا تھا. جاری رہتا ہے سفر. اب ذرا اصل میں عمر کا تقاضا بھی رہنا چاہیے. عمر کا تقاضا ہے میں کہ یہ بھی اب جاننا چاہوں گا کہ آپ ہیں یا آپ کے جو دوست احباب ہیں، ان کا جو اسکرپٹ ہے یعنی جو لکھتے ہیں جی وہ اردو میں ہی ہوتا ہے یا ہندی میں ہوتا ہے؟ زبان تو اردو ہوگی ماشاء اللہ. جتنے لوگ میں نے آپ کو گنائے ابھی، وہ تمام لوگ اردو سے خوب اچھی طریقے سے واقف ہیں اور اردو میں ہی کام کرتے ہیں سب. بہت عمدہ. کیونکہ مجھے ایک دو بار یہ اتفاق ہوا بنارس میں لکھنؤ میں جب میں نے مشاعرے پڑھے ایک دو اپنے دوست احباب، جب میں ان کے ہاتھ میں ہندی کا جو ان کا کلام دیکھتا تھا تو وہ ہندی میں میں نے کہا کہ الحمدللہ آپ کی زبان اتنی صاف، آپ کا تلفظ اتنا اچھا، خیال اتنے اچھے، شعر اتنے اچھے، تو اردو کیوں نہیں ہو سکتی اتنی اچھی؟ کیونکہ جب میں نے ان سے آٹوگراف لیا تو میں نے اردو میں ہی ان کو کہا. ایک دو نے تو اردو میں لکھا، ایک دو نے ہندی میں ہی لکھا. میں نام نہیں لوں گا، لیکن بہرحال کوششیں ہماری اس پروگرام کی وساطت سے یہ بھی رہتی ہیں کہ ہم اردو کا ایک ماحول بنائیں. ہمیں کسی بھی زبان سے کوئی بھی بیر نہیں ہے، کوئی بھی میں کہوں گا کہ کسی بھی طرح کی کوئی بدگمانی نہیں ہے. سب زبانیں ہماری ہیں. جب ہندوستان ہمارا ہے تو اس کی تمام تر زبانیں بھی ہماری ہیں. جی. لیکن وہی بات ہے کہ آدمی اپنے اپنے فیلڈ میں جب رہ کے کام کرتا ہے تو میں چونکہ آپ جانتے ہیں ہم سب اردو کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. ہمیں جب آپ نے ہندی میں غزل پڑھی، بہت یہ نعت پڑھی، ایک تجربہ کیا، اور ناظرین اور سامعین کو اچھا لگا. میری آواز کٹ رہی ہے، آپ مائک بند کر دیجیے گا. یہ مجھے تب پتا لگتا ہے جب میرے ناظرین مجھے لکھ کر بتاتے ہیں. تو یہ میں خود بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ کے وہاں اگر دو ڈیوائس نہیں ہیں تو مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ڈیوائس دو کھلے ہیں جس کی وجہ سے میری آواز واپس مجھے پلٹ کر آ رہی ہے. اور وہی بات ہمارے ناظرین بھی لکھ رہے ہیں. پرویز شہریار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور محمد علی تاج صاحب، میں بالکل جان رہا تھا کہ میری آواز کٹ رہی ہے، لیکن وہی ہے کہ دو ڈیوائس جب ایک جگہ کہیں کھلے. آج تو میں نے لیپ ٹاپ بھی بند کر دیا، جبکہ میں لیپ ٹاپ سے ہی آیا کرتا تھا، موبائل سے میں کمنٹس پڑھا کرتا تھا. لیکن بہرحال ہمیں لگ رہا ہے کہ خالد صاحب نے شاید کہیں وہاں دو ڈیوائس آن رکھے ہیں، شاید والی بات ہے. لیکن بہرحال اس بیچ میں مبارک حسین ادب نواز جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ موبائل دو نہیں ہے، ایک ہی ہے میرے پاس. کمال کی بات ہے. پھر آپ جب آف کرتے ہیں تو میری آواز بہتر ہوتی ہے. شاید کچھ ہو، کیونکہ آج حالانکہ میں نے دو سسٹم سے آیا کرتا تھا. بہرحال یہ باتیں پھر کبھی بجلی کا اس بیچ میں ڈیوائس آف کر دیجئے گا. ہاں تو پرویز شہریار صاحب، آپ کو یہ گفتگو اچھی لگ رہی ہے، ہمارے دوسرے ناظرین اور سامعین کو اچھی لگ رہی ہے. بہت اچھا. میں یہ جاننا چاہوں گا خالد صاحب آپ سے کہ آپ نے زندگی کا بہت میں کہوں گا کہ عرصہ گزارا ہے اردو کے حوالے کے، ٹھیک ہے نا. اردو حوالے کیا ہے، گویا کہ اردو کے حوالے کیا ہے. بہت اچھی لوگوں سے آپ کی
مطلب نشستیں رہی ہیں، اس پہ بیٹھتے رہے ہیں۔ اردو کی اہمیت اور افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین کو اور بالخصوص نوجوان نسلوں سے کیا امید ہے آپ کی؟ اصل میں امید تو وابستہ اس سے کی جائے جو دلچسپی لے۔ اب ہمارا یہ جو دور آیا ہے، اس دور میں اردو دور سے اچھی لگ رہی ہے اور دور سے شاعری اچھی لگ رہی ہے، شاعری کرنے کو بھی تیار ہے، اردو پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اردو کورس میں لانے کو تیار نہیں ہے، اردو سے اپنے بچوں کی پڑھائی کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کا غلبہ جو ہے وہ ہماری زبان کو بھی میٹ رہا ہے، اور زبان کے ساتھ ساتھ ادبی سفر جو ہے وہ بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اصل میں جب تک ذہن نہیں بنیں گے، اور ذہن بنیں گے زبان سے، اور زبان جب ہم سیکھیں گے نہیں تو ہمارا ذہن نہیں بن پائے گا، اور ذہن نہیں بنے گا تو ہم اس طرف راغب ہی نہیں ہو پائیں گے۔ ہماری نئی آنے والی جو نسل ہے وہ اوٹ پٹانگ شاعری آئے دن فیس بک پر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اوٹ پٹانگ شاعری ڈالتے رہتے ہیں، اور اوٹ پٹانگ شاعری بے بہری پر ہر آدمی لائک اور ڈس لائک لائک تمام کرتا رہتا ہے، اور کمنٹ بھی کرتا رہتا ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ تمام باتیں جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جا رہی ہیں، اور یہ گمراہی جو ہے وہ ہمیں اندھیرے میں لے جا رہا ہے، اور اندھیرے میں لے جانے کی وجہ سے ہماری زبان کا مستقبل جو ہے وہ بہت خطرے میں آ گیا ہے۔ حالانکہ یہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی چاشنی منہ کو ایسی لگی ہوئی ہے کہ لوگ ایک نہ ایک پیدا ہوتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کی تمام چیزیں تخلیق کی ہیں تو زبانوں کی بھی تخلیق اسی کی جانب سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر دور میں ہر چیز کا فقدان نہیں کرتا بلکہ اس کو برابر رکھتا ہے، برابر اس کی تقسیم کرتا ہے۔ اگر کسی شہر سے شاعری کم ہو گئی تو فرق نہیں پڑے گا، دوسرے شہر میں پیدا ہو جائیں گے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ گاؤں دیہات کے پڑھ کر آئے اور شہر میں پڑھنے کے بعد، پڑھائی کرنے کے بعد جب یونیورسٹی سے وابستہ ہوئے تو وہ شعر کہنے لگے، اور ہم لوگوں سے اچھے شعر کہنے لگے، بہترین شاعری کرنے لگے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے شاعری، اور شاعری کے ساتھ ساتھ زبان کی ہماری آبیاری کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم اپنی نئی نسل کو زبان سے وابستہ کرائیں، ایک ایک لفظ ہی بھلے ہی بتائیں، لیکن ہمیں بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، سکھانا چاہیے، تاکہ آگے اس کا مستقبل روشن ہو سکے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تاج علی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ زبان کوئی بھی ہو، ترسیل بہتر ہونی چاہیے۔ اردو کا یعنی آپ وہ بند کیجئے گا مائک 2 منٹ۔ جی بہت شکریہ۔ ہماری بھی یہی کوششیں رہتی ہیں۔ آج ہمارے بہت ہی خوبصورت، میں کہوں گا کہ ذہن سے، فکر سے، سوچ سے ہمارے ناظرین میں ایک ہیں نصرت علی خان قاضی صاحب، بزرگ بھی ہیں اور وہ جڑے رہتے ہیں، اور انہوں نے آج ہمیں ایک خوبصورت سا اپنا مضمون بھیجا۔ اس میں انہوں نے اردو کے حوالے سے باتیں کی ہیں کہ اردو کو موبائل میں، اردو کو کاروبار میں، اردو کو گھروں میں، اردو کو بازار، کاروبار، دفتروں میں، مطلب کسی نہ کسی صورت میں اردو کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے۔ اگر آپ اردو والے ہیں تو اردو کی ہی بقا، اس کی ترقی، اس کی ترویج، اس کی اشاعت کے لیے خود بھی کام کرنے پڑتے ہیں۔ یعنی ہم زبانی باتیں نہ کریں، ہمیں اس کے لیے کچھ تحریریں بھی لکھنی پڑیں گی اور کچھ عملی کام بھی کرنے پڑیں گے۔ بے شک عملی کام، اب ظاہر سی بات ہے، جہاں ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، یہ 15 مئی کی بات ہے، 15 مئی سے یہ الحمدللہ رواں ہے یہ کارواں۔ تب میں نے جب پہلا یعنی اپنا لائیو کیا تھا تو اس میں بھی میں نے یہی بتایا تھا کہ ہمارا مقصد، ہمارے جو اغراض و مقاصد ہیں، ہمارے فاروق شاہ بخاری جو اس کے سرپرست ہیں، ان کی بھی یہی منشا، ان کا بھی یہی خواب خیال کہ وہ خود اس وقت یعنی ایک برگزیدہ ادب کے حوالے سے، اور اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی حتی الامکان کوشش کی ہے، جب وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، جب وہ ڈپٹی کمشنر بنے، اس کے علاوہ
ریونیو کے عہدوں پر وہ الگ الگ جگہوں پہ قائم ہیں آج بھی. تو انہوں نے بھی کوششیں یہی کی ہیں کہ ہم اردو کو پڑھیں, اردو میں لکھیں, اردو میں دوسروں کو بھی موقع دیں بات کرنے کا, لکھنے کا, سوچنے کا. یہ پروگرام بھی ہم نے اسی غرض سے شروع کیے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں, ایک دوسرے سے اردو کی بات چیت کریں, کون کیا کر رہا ہے اردو کی خاطر. ہم لائیو آئے, ہم نے اپنی باتیں رکھی کہ ہم نے سائن بورڈ بنائے, ہم نے نوٹس بورڈ لکھوائے, ہم نے اسکولوں میں جا کے اردو سافٹ ویئر انسٹال کروائے, ہم نے تختیاں لکھوائیں, ہم نے دفتروں میں جا جا کے اردو کی نوٹنگ کروانے کی کوشش کی, یعنی ایک ماحول بنانے کی کوشش کی. تو آج میں بہت خوش ہوا نصرت علی خان قاضی صاحب کا, جب وہ میں نے مضمون پڑھا, ان کی تحریر میں یہ تمام چیزیں پڑھی, تو میں یہی چیز آپ سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ عمر کی جس دہلیز پہ آپ آج ہیں, اردو کی جو بھی کوششیں آپ کر رہے ہیں, اپنے ساتھ ساتھ جو ہماری آس پاس جو نسلیں ہوتی ہیں ان کو بھی اردو کی اہمیت اور افادیت سے ضرور روشناس کراتے رہیں, ان سے اردو میں بات کرتے رہیں, ان کو اردو لکھنا سکھاتے رہیں. اس حوالے سے آپ اور کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم اپنے یہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو اردو کے ساتھ یعنی دلچسپی بنی رہے, کیا کچھ خاص کیا جائے, یعنی اور کون سے عمل اختیار کیے جائیں کہ وہ اردو میں شعر کہنا تو بہت جلد وہ تیار ہو جاتے ہیں, شاعر بننا پسند کرتے ہیں, لیکن اردو لکھنا نہیں جانتے, تو ایسے کون سے عمل اختیار کیے جائیں؟ مشاعرے ہوتے رہیں گے ہے نا, لیکن عملی صورت ہمیں کیسے نظر آئے؟ مائک آن کر کے بولیے گا. جی مائک آن کریں. دراصل ایسا ہے کہ میرے جیسے لوگ جس عمر کے پڑاؤ پر میں ہوں, یہ لوگ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ شبینہ اسکول قائم کر کے اور ان اچھی خاصے عمر رسیدہ لوگوں کو اس طرف راغب کرے, اور فرصت کے اوقات جو ہے وہ درس و تدریس میں لگائے تاکہ یہ زبان آگے بڑھ سکے اور زبان کی توسیع و اشاعت ہو سکے. تو یہ اور طریقے بھی ہیں لکھنے پڑھنے کا اور کمپوزنگ کرنے کا. یہ طریقہ میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ لاک ڈاؤن ابھی لگا تو اس وقت میں ایک انگلش کا لڑکا میرا ہے, تو اس لڑکے کو میں نے سکھایا, میں نے بتایا, میں نے کہا اس لفظ کو انسٹال کرو اس میں ان پیج کو, اور کمپیوٹر میں اس کو سکھانے کے بعد میں بتاتا گیا, اس کی اسپیلنگ سمجھاتا گیا. آج وہ بہترین کمپوزنگ کر رہا ہے. تو ایک آدمی اگر ایک کو بنائے گا یا دو کو بنا لے گا تو کم سے کم دو اور دو کو بنائیں گے, یہ ایک چین بنے گی, تبھی آدمی آگے بڑھ سکتا ہے. اور ہم لوگ خود دلچسپی نہیں لیں گے اور ہم اپنے بچوں کو انگلش اسکول میں بھیجیں گے تو کیسے ہم یہ مشکل ہے, یہ کام بہت مشکل پر ہو جائے گا. لہذا ہر شخص کو فردن کوشش کرنا چاہیے کہ ہم چاہے گھروں پر پڑھائیں یا ویسے ہی ایک سرکل, ایک میٹنگ یا ایک ہفتے کی میٹنگ بنا لیں کہ بھائی تھوڑا سا سیکھ لو, تھوڑا سا سمجھ لو, یہ لفظ ایسے بولا جائے گا, ایسے لکھا جائے گا, اس طریقے سے سمجھو. تو ایسے ہی باتیں کوششیں ہو سکتی ہے, باقی اور کوئی راستہ نہیں ہے. جس زبان کی سرپرستی حکومت نہ کرے وہ زبان مٹنے کے کگار پہ آ جاتی ہے. یہ اس حقیقت کو آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور میں بڑے اعلان اس بات کو کہہ رہا ہوں. تو یہ چونکہ معاش سے ہمارے جڑی نہیں ہے یہ زبان, اور جو زبانیں معاش سے جڑی ہوئی ہیں ان کو سروس بھی ہے, نوکری بھی ہے, کاروبار بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. ہم اپنے ہی کمیوں کو بتائیں کہ ہم اپنی دکان کا نام انگلش میں لکھواتے ہیں, کیا ہماری دکان کا نام اردو میں کسی نے لکھا ہے؟ جب ہم رائج کر دیں اگر یہ بات سب طرف کہ آپ بھی اردو میں لکھوائیے, آپ بھی اردو میں, بولے کون پڑھے گا؟ اب یہ ایک ایک کر کے کہنے لگیں گے کہ کون پڑھے گا, تو یہ تو ختم اپنے آپ کر رہے ہو, آپ اپنے آپ اپنی زبان کو ختم کر رہے ہو, دوسرا کوئی نہیں کر رہا ہے. کون پڑھے گا؟ پڑھنے والے اسی میں سے پیدا ہوں گے جب تم لکھنے لگو گے. بہت خوب, یہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے. اور مائک تھوڑا سا آف کر دیجیے گا. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پڑھنے والے پڑھیں گے, اور جب وہ مجبوراً انہیں معلوم ہے کہ یار آخر یہ ہے کیا لکھا ہوا, یہ دریافت کرنے لگے گے تو وہ زبان سیکھیں گے. محمد علی تاج صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اردو والے ہی اردو کا اخبار نہیں خریدتے, یا جب سیمینار ہو تو
اس میں پارٹیسپیٹ کرنا اگر چاہیں تو وہ یعنی مفت ہی ہو، یا اس طرح کی بہت ساری اور بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں انسان کچھ خرچ کرنے کی اگر سوچتا ہے. بہت اچھی اچھی ہمارے یہاں مہمانوں نے کچھ باتیں کہی ہیں. کتنے اردو والے ہیں جنہوں نے اردو کا خرچ رکھا ہے کہ بھائی یہ میرا ماہانہ، یہ میرا سالانہ اردو خرچ ہے، لیکن شاید کوئی ملے. تو ہم بات کر رہے تھے نصرت علی خان قاضی صاحب کی، تو یہ لکھ رہے ہیں کہ فوری طور پر تو گھروں میں اردو اخبار اور رسالے خریدے جائیں، اس سے اردو کی اشاعت جاری رہے گی. بے شک ابھی میں آپ ہی کی بات کر رہا تھا نصرت علی خان قاضی صاحب کہ آپ کا مضمون پڑھا، جی خوش ہوا، اور یہی عملی صورتیں ہو سکتی ہیں. جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے خالد صاحب کہ ہم اپنی دکانوں پر جو اپنے بورڈز بنواتے ہیں یا اس کی جو ایڈورٹائز کرتے ہیں وہ اردو میں کریں، اس کے ساتھ ہندی بھی رکھیں، انگریزی بھی رکھیں، ہمیں کوئی میں کہوں گا کہ آر نہیں ہے. ہم نے بھی یہی کوششیں کی، یہاں تک کہ ہم نے سری نگر سے ایک منظور پینٹر نامی ہم نے بازار میں لیے، اور 2-4-10 جو بھی بن پائے، کیونکہ سب تو نہیں مانے، وہی آپ کی بات ہے. تو جہاں جگہ بھی ہمیں مناسب لگی، ہم نے اردو میں بھی ان سے کہا کہ بھائی لکھوائیں گے، ہم فری آف کاسٹ لکھیں گے. اسکولوں میں لے کر گئے، ان کی دیواروں پر ہم نے پینٹ کروانے کی کوشش کی، اور کچھ اقوال لکھائے، کچھ اشعار لکھائے. تو اس طرح سے ہمیں کہیں نہ کہیں جہاں ہم شعر لکھتے ہیں، کہانیاں کہتے ہیں، وہاں ہمیں عملی صورت میں کچھ نہ کچھ ایسا کروانا چاہیے. ہم نے حکومتوں سے بھی یہی کہا کہ جہاں آپ انگریزی میں یا ہندی میں، تو وہیں اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ کیا کریں. اور الحمدللہ کہیں نہ کہیں کسی صورت میں ہماری جموں کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے اب کہ جو انگریزی میں کوئی حکم نامہ نکلا کرتا تھا وہ اب اردو اور ہندی میں بھی نکل رہا ہے. جیسے سینٹر میں ہم دیکھتے تھے مرکزی سرکار وہ انگریزی اور ہندی میں نکالا کرتی تھی، تو یہاں اب ہندی، اردو، انگریزی تینوں میں نکلے گا. اس کے لیے کام ہو رہا ہے، ایڈورٹائز اور بھی ہو رہی ہیں. تو بہرحال تمام لوگ فیس بک پر غزلیں بغیر پڑھے ہی لائک کر دیتے ہیں. یہ بھی صحیح کہا طالب علی شہدہ صاحب نے. کبھی کبھی تو تحریر پڑھیں گے نہیں، لیکن صورت دیکھ کر ہی کہیں گے کہ بہت اچھا ہے. جی جی آن کریں، بولیں آپ. آن کریں. ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ ہماری گفتگو بھی کافی ہو گئی ہے. بہرحال آپ سے غزل کی بھی ابھی ہم توقع رکھتے ہیں، غزل سنائیں یا نعت، جو آپ پسند فرمائیں. لیکن اس سے پہلے وہی ہے کہ جیسا کہ ہمیں یہاں سراج احمد کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا دستور ہے، دینا ہے کچھ دام. بالکل اردو کا رونا چھوڑ دیجئے، بالکل ہنس کر کیجئے کام. واہ 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 واہ، عربی ہوتی اگر یہ دین دنیا سنورتی، ہم کو سوچنا چاہیے کیا ہوگا انجام. بالکل ہمارے داخلی امور جیسے مسجدوں کی غیر سرکاری میٹنگز کے کام کاج بھی اردو میں ہونے چاہیے. نصرت علی خان قاضی صاحب، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے 1-2 مسجدیں، چاہے وہ بنارس کی ہوں یا لکھنؤ کی، مسجدوں کے باہر بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ وضو کرنے کی جگہ ہے، چپل اندر نہ لائیں، یا اس طرح کی کچھ چیزیں وہ ہندی میں ہی لکھی ہوئی مجھے ملی. بہتر تھا کہ وہ ہندی میں بھی ہوتی، اردو میں بھی ہوتی. اب جب ہم شہر خاموشیوں کی طرف جاتے ہیں، قبرستان ہوں یا ہمارے مسجدیں ہوں، امام بارگاہ ہوں، یا کچھ ایسے دیر و حرم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں اردو ہونی چاہیے، یہ تو لازمی ہے. لیکن میں اب آپ کو نام نہیں بتاتا، لیکن ابھی حال کی بات میں کروں، ابھی بھی کچھ مسجدوں کے باہر ہندی میں ہی لکھا ملتا ہے. اردو میں بھی لکھوایا جائے، عربی میں بھی لکھوایا جائے تو بہت اچھا ایک ماحول بنے گا. بنانے کی ضرورت ہے. وہی بات ہے کہ یہ کون پڑھے گا، ان کو مجبور تو کریں کہ وہ سوچیں کہ آخر اس میں لکھا کیا ہے. جی خالد صاحب آن کریں گے، پہلے آپ مائک آن کیجئے گا. جی جی بتائیں. میں وہی میری کہہ رہا تھا، گفتگو تو آپ نے سن لی. جی 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 میں تو میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ باتیں آپ نے کر دی ہیں، ان تمام جو امور ہیں، چاہے وہ اندرونی ہوں، بیرونی ہوں، گھروں کے اندر کے ہوں یا باہر کے،
اردو کا ایک ماحول بنانا ہے جس میں آپ اپنی جگہ جہاں بھی کوششیں کیجیے گا، لیکن ہمیں غزل ضرور سنا دیجیے. غزل سنے صاحب. دیکھیں پاکستانی وہ ایک موج سخن ادارہ ہے ہمارے نسیم شیخ صاحب کا، تو ان کے یہاں طرح ہی مصرے نکلتے ہیں، میں بھی غزل کہہ کے پہنچ جاتا ہوں اس میں. تو اس وہاں کی ایک طرح غزل ہے اسی پروگرام کی، وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ سر سے کفن کو باندھ کے دستار کی طرح، سر سے کفن کو باندھ کے دستار کی طرح، میں رن میں آ گیا ہوں شہر یار کی طرح، میں رن میں آ گیا ہوں شہر یار کی طرح، شہر یار کی طرح، سر سے کفن کو باندھ کے دستار کی طرح، میں رن میں آ گیا ہوں شہر یار کی طرح. اور نئے رنگیاں مزاج کی معلوم ہے مجھے، نئے رنگیاں مزاج کی معلوم ہے مجھے، میں نے پڑھا ہے آپ کو اشعار کی طرح، میں نے پڑھا ہے آپ کو اشعار کی طرح. اور مجھ کو بھی اپنے حسن کی خیرات دیجیے، مجھ کو بھی اپنے حسن کی خیرات دیجیے، میں بھی کھڑا ہوں در پہ طلبگار کی طرح، میں بھی کھڑا ہوں در پہ طلبگار کی طرح. اور ٹپکے گی میرے آنکھ سے وحدت کی جب شراب، ٹپکے گی میری آنکھ سے وحدت کی جب شراب، زاہد بھی جھوم جائے گا میں خار کی طرح، زاہد بھی جھوم جائے گا میں خار کی طرح. یہ طرح کو نبھانے کا بڑا مشکل معاملہ ہے، بہرحال میں نے جہاں تک کوشش کی ہے طرح کو نبھایا ہے. کہ یوں بھی اس ایک لفظ کی توقیر ہے الگ، یوں بھی اس ایک لفظ کی توقیر ہے الگ، بیٹھا میٹھا نہیں ہے لفظ کوئی پیار کی طرح، میٹھا نہیں ہے لفظ کوئی پیار کی طرح. اور باتیں اسی سے کرتا ہوں راز و نیاز کی، باتیں اسی سے کرتا ہوں راز و نیاز کی، کوئی نہیں ہے اور میرے یار کی طرح، کوئی نہیں ہے اور میرے یار کی طرح. اور لکھی ملے گی داستاں مکر و فریب کی، لکھی ملے گی داستاں مکر و فریب کی، چہروں کو پڑھ کے دیکھیے اخبار کی طرح، چہروں کو پڑھ کے دیکھیے اخبار کی طرح. اور دیکھیں کہ نفرت دل و دماغ پہ غالب ہے اس قدر، نفرت دل و دماغ پہ غالب ہے اس قدر، ہر بات مجھ کو لگتی ہے تلوار کی طرح، ہر بات مجھ کو لگتی ہے تلوار کی طرح. اور خالد ذرا سا علم تمہیں کیا ہوا نصیب، خالد ذرا سا علم تمہیں کیا ہوا نصیب، اڑنے لگے ہو طائر پردار کی طرح، اڑنے لگے ہو طائر پردار کی طرح، خالد ذرا سا علم تمہیں کیا ہوا نصیب، اڑنے لگے ہو طائر پردار کی طرح. شکریہ بہت بہت. مبارک حسین صاحب آپ کو مبارک دے رہے ہیں، شری دت شرما صاحب آپ کو مبارک دے رہے ہیں، علی خان قاضی صاحب آپ کو مبارک دے رہے ہیں، تو شرافت انصاری صاحب آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ بہترین اشعار واہ واہ زندہ باد. پرویز احمد صاحب آپ کو داد و تحسین سے نواز رہے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کا یہ کلام اور آپ کے یہ میں کہوں گا کہ الفاظ اور خیالات جو ہیں جن سے ہم مہمیز ہو رہے تھے بہت ہی عمدہ لگا. شفیق عابدی صاحب بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بہت عمدہ کلام ہے، بہت بہت شکریہ. اب دیکھیے وقت بھی بہت ہو چلا ہے، کافی عرصے سے ہم بیٹھے بھی ہیں، بیچ میں کوششیں ہم کرتے رہے طائر پرداز کی طرح سے، پر آپ کو خصوصی داد بھی مل رہی ہے. تو مطلب اس میں یہ کہوں کہ اب وہی ہے کہ آدمی اور بہت کچھ سننا بھی چاہتا تھا، ہم بھی چاہتے تھے، لیکن ایک تو وقت تیزی سے بھاگے جا رہا ہے، دوسرا آپ اور ہم دونوں کہیں نہ کہیں سردی کی وجہ سے
کب کپا بھی رہے ہیں جی جی. تو بہرحال جو کچھ ابھی باقی رہا ہے جی جی ہم انشاءاللہ اس امید پہ کہ بہت جلد پھر سے ایک دوسرے کے روبرو آئیں گے انہی الفاظ اور انہی احساسات اور جذبات اور اسی خوبصورت کلام سے ہم اپنے ناظرین اور سامعین سے اجازت چاہیں گے. تو ناظرین پھر بھی میں ناظرین سے اور آپ سے اجازت لینے کے پہلے خالد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کوئی ایسی بات کوئی ایسا خیال جو ابھی تک آپ کہنا چاہتے ہیں اور موقع نہ مل پایا ہو کیونکہ گفتگو بھی کچھ ایسی رہی کہ کہیں آواز دقت کرتی رہی, کوئی ایسی بات قریب جو کبھی ذہن میں ہوتا ہے نا کہ آج ہم شام کو یہ کہیں گے. اچھا ایسی تو خیر کوئی بات نہیں ہے. بہرحال آپ نے جو سوالات کیے ہیں اس میں تمام چیزوں کی وسعت موجود تھی اور وہ تمام جوابات میں نے اطمینان بخش غالباً دیے ہی ہیں. اور اگر کہیں کوئی تشنگی باقی ہو تو انشاءاللہ پھر جواب دیں گے, پھر موقع ملے گا تو ضرور. اسی محبت سے ہم اپنے تمام ناظرین اور سامعین غلام نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور مبارک حسین کہہ رہے ہیں کہ بہت بہت مبارک, آپ کو بھی مبارک. تو میں تمام ناظرین اور سامعین سے اجازت چاہوں گا اور بالخصوص اپنے خالد ندیم بدعین صاحب سے بھی شکریہ کے ساتھ کہ ناظرین آج آپ سن پا رہے تھے خالد ندیم صاحب کو. تو آج کی گفتگو یہیں ختم کرنے کی دیجیے ہمیں اجازت. کل 6 بجے پھر آپ کے روبرو ہوں گے. جب تک کے لیے مجھے اور میرے مہمان خالد ندیم بدعین جی کو دیجیے اجازت. شب خیر, پھر ملیں گے گر خدا لایا. السلام. بہت بہت شکریہ.